بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی نے میرے خیال آپ کو ظاہری تعریف کر دی تھی میری، تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس انٹرویو کو غور سے میرا خیال ہے احمد بھائی نے دیکھا ہے اور سنا ہے، سننے کے بعد انہوں نے اچھی بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے پارٹی چھوڑی نہیں تھی، پارٹی سے کو بھی خیر بات نہیں کہا تھا، میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ سیاست کا خیر بات کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک عام سی شخصیت رہ جاتی ہے، یعنی کہ میں ایک شخصیت کے طور پر رہ گیا ہوں، یعنی کہ اب میری پہچان میری اپنی ذاتی ہو گئی ہے۔ پہلے اگر میری پہچان تھی تو وہ تھی پارٹی کے ساتھ، لیکن میں پارٹی کے رہ کے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو سیاست میں نے ختم کی ہے، سیاست ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پارٹی میں رہ کے کافی جگہ پر جو میں خدمت کر رہا تھا اس میں کافی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ کچھ ایسے عہدیدار بھی تھے جن کا نام میں لینا پسند نہیں کروں گا، لینا نہیں چاہتا، اور لینا بھی نہیں چاہیے مجھے، وہ اسی لیے نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں اختلافات کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہتا، اور میرے ذاتی اختلافات کسی سے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، عہدے کے لحاظ سے میرے اختلافات ہو سکتے تھے، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اور جب سیاست چھوڑ دی ہو تو پھر بیان بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ الزامات بھی نہیں لگانے چاہیے۔ جب میں فلاحی کام کے طور پر اپنے طور پر پارٹی بیس کے پلیٹ فارم کے اوپر جب میں لوگوں کے کام کرتا تھا تو کام میں بجائے لوگوں کے کرتا تھا، اپنے ذاتی کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن کچھ لوگ آتے تھے، فوٹو سیکشن بنائی اور وہ اپنے فیس بک پہ چلے گئے۔ میں فیس بک پہ کبھی نہیں آیا، میں نے آج تک کبھی کسی فیس بک پہ اپنے کام کرتے ہوئے کبھی نہیں لگوائی۔ میں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور اس کا آن دا ریکارڈ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، اور یہ بھی میں دکھانا چاہتا ہوں، اگر پارٹی مجھ سے مانگتی ہے وہ بھی میں ان کو دے دوں گا۔ اب میں نے سیاست اس لیے چھوڑی ہے تاکہ مجھ سے پارٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ انشاءاللہ جو لوگوں کی خدمت پہلے کر رہا تھا، اب میں بغیر سیاست کے وہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کروں گا، اور میں امید ہے کہ مجھے اس میں کامیابی ملے گی، اور میں اچھے طریقے سے ایک آزاد ذہن کے حساب سے میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ جیسے وابڈا کا مسئلہ ہوتے تھے، رات کو 2 بجے بھی، 3 بجے بھی، 4 بجے بھی، 5 بجے بھی، جس ٹائم بھی کہیں بھی مجھے کال آ جاتی تھی، سردیوں میں گرمیوں میں کہیں بھی کال آتی، رات کو آ جاتی تھی، الحمدللہ میں کام وہ کرواتا تھا، یعنی کہ خود جا کے کروا کے سب کوئی کروا۔ بعض کو گلیوں میں گزرنے کا نمازیوں کو راستہ نہیں ملتا تھا، جب ہر بندے سے بات کرنے کے بعد جب وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، پھر کوشش کر کے میں اپنے تو میں خود کام کروا لیتا تھا۔ اگر میں وہ خود کام کروا سکتا ہوں تو مجھے سیاست سے ہٹ کے اب مجھے فلاحی طور پر میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے یہ ذہن بنا کر اور یہ سوچ سمجھ کر میں نے سیاست کو خیر بات کہا، تاکہ میرے کام میں کہیں رکاوٹیں پیدا نہ ہوں، اور لوگوں کی جو میں خدمت پہلے کر رہا تھا انشاءاللہ اب بھی کروں گا۔ میں نے پہلے بھی کبھی جو بھی خدمت ہوتی تھی اور کبھی کسی کو جتلانے کی بھی کوشش نہیں کی، تاکہ یہ خدمت ہوا ہے، یہ تو عوام کی خدمت ہے، یہ اپنے وارڈ کی خدمت کر رہا تھا۔ جب میں آپ کی وارڈ کی خدمت کر رہا تھا، فوٹو سیکشن والوں ہمیں نہیں چاہیے تھے، اب ہمیں صبح 6:30 بجے ہم آن لائن ہو جاتے ہیں کبھی۔ اب مجھے بتائیں، لوگ اسکولوں میں بچے بھیجیں کہ آن لائن آپ کی فیس بک دیکھیں، یا آپ لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم فلانی جگہ بچوں کے ساتھ فنکشن میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کسی عہدیدار سے بات کریں جی اس ٹائم آپ اس کو فون کر لیں، وہ ہمیں نمبر واٹس اپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ان سے بات کر لیں۔ او بھائی، مجھے واٹس اپ مت کرو، آپ عہدیدار ہیں، آپ اس کو فون کریں اور کہیں یار یہ کام کرنا ہے۔ جب عہدیدار ہی کسی کی بات نہیں سننا چاہ رہے تو اس سے بہتر میں نے اچھی طریقے سے سوچ سمجھنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بڑے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جو خدمت پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کر رہا تھا اس میں یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، اب میں کوشش کروں گا کہ جو اپنی ذاتی طور پر میں اب خدمت کروں گا لوگوں کی جیسے پہلے کر رہا تھا۔ سیاست چھوڑنے کا میرا مقصد یہ تھا
کہ میرے کام میں جا کے رکاوٹیں ہوتی تھی، کوئی عہدیدار آ جاتا تھا، کوئی عہدیدار کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں، کچھ یہاں کے ہمارے کونسل صاحب ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو رہی تھیں، جو میں بات زبان پہ آ رہی ہے میرے اور میں کہہ رہا ہوں. اور ابھی تک یہاں تک کہ ہمیں اگر کسی کو 2 بجے یا 12 بجے یا 1 بجے کسی کو ایمرجنسی کسی کو فارم ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس روئیں. ہم لوگ کافی ہم تنگ آ چکے تھے. تنگ آنے کے بعد میں نے بولا اس سے بہتر ہے کہ سیاست کو چھوڑ دو اور لوگوں کی خدمت کے لیے فلاحی طور پہ اپنی خدمات کو لوگوں کی طرف کر دو. اور الحمدللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں اور اپنے وارڈ کی لوگوں کی خدمت کروں گا. میرا کسی پلیٹ فارم، کسی پارٹی، کسی عہدیدار، کسی بھی پارٹی کے عہدیدار سے، کسی بھی پارٹی سے میرا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں نے رکھنا ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں اب انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو جو فلاحی کام تھے وہ پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کروں گا اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. باقی رہ گئی بات پارٹی چھوڑنے کی، تو میں نے پارٹی چھوڑی نہیں تھی بھائی جان جی، میں نے سیاست چھوڑی تھی. اور ماشاءاللہ جو بڑے بڑے کئی عہدیدار یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا. او بھائی میرے کس چیز کا استعفیٰ؟ آپ عہدے بنے ہیں، ایک صدر بن گیا ہے، ایک وارڈ کا صدر بنا دیا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ انٹرویو میں نے استعفے کی کہیں بات نہیں کی، پارٹی چھوڑنے کی بات نہیں کی. بھائی میں نے سیاست چھوڑی ہے. سیاست سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں رہا، تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب انسان سیاست چھوڑ دیتا ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے. فلاحی کام کرنے ہیں تو ہر ایک کوئی کر سکتا ہے. میں اگر فلاحی کام کر رہا ہوں تو میرے کو 2 یار دوست اگر کرنا چاہیں میرے ساتھ تو موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں ان کے ساتھ مل کے بھی کر سکتا ہوں. اکیلا پہلے بھی کر رہا تھا اور میرے یار دوست بہت کافی ایسے ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، وہ بھی فلاحی کام کرتے تھے. جو کچھ بیوہ عورتوں کے میں آج ان کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، ان کے نام پردے میں رہیں تاکہ وہ ایک ایسے بھائی ہیں ہمارے، میرے بہت کلوز دوست ہیں، بلکہ دوست کے میری عمر سے بہت کم، یعنی کہ میرا بیٹا ایک قسم کا سمجھ لیں آپ. سر انہوں نے 4-5 بچیوں کی شادی کروائی، آج تک وارڈ میں کسی کو علم ہی نہیں ہے. اور وہ بھی جب شادیاں ہم نے کروا دیں اور وہ بھی ہم نے پارٹی کے کھاتے میں ڈالی ہیں کہ یہ ادھر سے ہوا ہے کام. ہم تو پارٹی کو سمجھ کے چل رہے تھے، لیکن ہمارے عہدیداروں نے، ہمارے کونسل صاحب نے یہاں تک کہ ہمیں یہ تک نہیں گوارا پیش کیا کہ میں جیتا ہوں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جب آپ نظریاتی ورکر کو اور بہت پرانے ورکر کو کئی سالوں سے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہو اس کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے بچے آپ مسلط کر دیں گے تو وہ یا تو سیاست سے خیر بات کہنا ہی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. تو میں یہی سمجھا کہ میں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو خیر بات کر کے اپنے فلاحی طور پر لوگوں کی خدمت میں کے لیے اب ٹوٹلی حاضر ہوں. اور میں لوگوں کو پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہوں. میرے جو یار دوست پہلے میرے ساتھ تھے الحمدللہ وہ بھی مل کے ساتھ ہی میرے ساتھ کام کریں گے فلاحی طور پر. جہاں کہیں بھی کوئی رکاوٹ ہوگی وہ ہماری ذاتی ہوگی، کسی کی فوٹو سیکشن نہیں ہوگی. اور ہماری الحمدللہ جو بھی کام کریں گے فوٹو سیکشن نہیں ہوگا. اور ہم لوگ کسی کے گھر میں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ ہمیں اس کے لیے ووٹ دو، کہ ہم نے آپ کے لیے فلاحی کام کیا، آپ کے گلی کا کام کیا، آپ کی بجلی کا کوئی مسئلہ تھا وہ کام کیا، آپ کے یہاں کے کوئی مسئلہ ہوتا آپ کے لیے یہ کام کیا، ہمیں ان کو ووٹ دیں. ہم کسی کے گھر میں ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں انشاءاللہ جائیں گے. ہماری یہ جو ٹیم ہے، جو میری ٹیم میرے ساتھ چل رہی ہے، الحمدللہ ہم فلاحی کام پورے مکمل طریقے سے کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. کیونکہ ہمیں اتنے مسائل ہیں. ایک حادثہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ گلی نمبر 1 بلاک بی میں ایک حادثہ ہوا تھا شام 7:30 بجے کے قریب. تو چند بچے، تاریں جل گئی تھی، تاروں جلنے کی وجہ سے اوپر سے جو اس میں لابا گرا وہ بچوں کے اوپر گرا تھا، ان کے ہاتھ اور کسی کے پاؤں جل گئے تھے. تو قاری صاحب، تو یہ نشاد نیوز پہ یہ نیوز چلی تھی، تو مجھے اس ٹائم کے کونسلر جناب قاری حنیف محمد صاحب نے فون کیا کہ راج صاحب یہ نیوز جو چل رہی ہے نشاد نیوز پہ، یہ جو حادثہ ہوا بچوں کا، یہ تو ہوا ہی ہے، جھوٹی خبر ہے، کیونکہ میں نے 3 بجے وزٹ کیا، ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا.
بھائی میرے 3 بجے آپ وزٹ کر رہے ہیں جبکہ واقعہ شام کو 7 بجے کا ہوا ہے، تو آپ نے 3 بجے وزٹ کیا کیا؟ اس کے بعد سر انہوں نے مجھے کہا الیکشن جس دن جیتے ہیں، جیتنے کے 1 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نالے والی سائڈ پر ایک گلی بنی ہے، اس کی تصویریں لگا کے فیس بک پہ چڑھا دیں، اور اگلے مہینے سے گلی نمبر 1 B بلاک شروع ہو جانی ہے، ان لوگوں کو کہہ دیں۔ میں نے جب ان لوگوں کو جا کے کہا کہ یار اگلے مہینے آپ کی گلی پاس ہو گئی ہے، بننے شروع ہو گئی ہے، تو یقین کریں کہ میں کونسلر کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تو ابھی تک لوگ مجھے کہتے ہیں سر وہ گلی بنی نہیں ہے۔ تو بعد میں پتہ لگا جی فنڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کبھی ادھر کی بات ہو جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر ہے کہ سیاست کو خیر بات کہو، اور خیر بات کرنے کے بعد اپنا فلائی کام شروع کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی کافی جگہ پر فلائی کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور شروع کیے ہوئے ہیں، اور جب سے یہ میں نے سیاست چھوڑی ہے اور میں وہ کام کر رہا ہوں، اور آج بھی کیے ہیں، اس دن سے بھی کیا ہے، جس دن چھوڑیے اس دن سے کر رہا ہوں، اور میں کسی فیس بک پہ آپ کو نظر نہیں آؤں گا کہ یہ ہم لوگوں نے کام کیے ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کی ہے، اور بلا تقریر بلا سیاست کے ہم لوگ یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہمیں امید ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں یقین ہے اپنے پروردگار پر کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اپنے فلاحی کاموں میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔